السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں غلطی سے یہاں پر آ گئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ یہاں پر پارٹی کر رہے ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو ارسلان اس کی طرف دیکھ کر پرسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے ایسے کیسے غلطی کی ہے تو حساب بھی تو دینا ہی ہوگا۔ نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کرنا، تم لوگ مجھے جیسا سمجھ رہے ہو میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ارے ابھی تو ہم نے تم سے کوئی بات ہی نہیں کی جو ہمیں تمہیں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکو، ہم سے باتیں وغیرہ کرو تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ تم کیسی لڑکی ہو۔ ارسلان کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اب کی بار اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، پلیز اس طرح کی باتیں نہ کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے تم لوگوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ارسلان تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا، زین نے اس کی بازو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو بیچ میں ہی روک کر پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے کہا، خبردار جو تم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ زین کے اس رویے پر وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ جب وہ بولا تو اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہم سب کا شکار ہے، اور تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اگر اس طرح سے ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ جیسا چاہیں ویسا سلوک کر سکتے ہیں۔ ہاں میں نے ایسا بولا تھا، لیکن یہ بات اس لڑکی کے لیے نہیں تھی، یہ بات باقی لڑکیوں کے لیے تھی۔ اس سے پہلے کہ زین مزید کچھ کہتا، ارسلان چیختے ہوئے کہنے لگا، تم سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کر دیتے کہ تمہارا اس پر دل آ گیا ہے اور تم اسے کسی کے ساتھ بھی بانٹنا نہیں چاہتے؟ میشا ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس طرح کے سین تو اس نے ڈرامے میں دیکھ رکھے تھے، اس نے سوچا نہ تھا کہ کبھی حقیقی زندگی میں اس کا سامنا اس طرح کی صورتحال سے ہو جائے گا۔ وہ سائیڈ سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی، بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ہی ٹھہری رہو، جب تک میں تمہیں کوئی حکم نہیں دیتا تب تک تم یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھاؤ گی۔ اگر تم نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی تو جو تمہارا انجام ہوگا اس کی ذمہ دار بھی تم خود ہی ہوگی۔ میشا معصوم بچوں کی طرح اس کی بات مانتے ہوئے زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور سائیڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ان سب لوگوں میں صرف یہی انسان بہتر لگ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انسان اپنی گینگ کا باس ہے۔ دوسری طرف ارسلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زین کا منہ نوچ ڈالے۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے ہاتھ میں آئی تھی، وہ کیسے اسے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ تم میرے انجام کی نہیں بلکہ اپنے انجام کی فکر کرو۔ زین نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور پھر اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ خود ہی مجھے بتاؤ، کیا یہ انسان ہمارے گینگ میں رہنے کے قابل ہے؟ اس کے دوست زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، زین اثر و رسوخ کا مالک تھا اور ایک بہت ہی امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اس کی دولت پر تو اس کے زیادہ تر دوست عیاشی کرتے تھے، وہ کیسے اسے چھوڑ سکتے تھے؟ دوسری طرف جہاں تک ارسلان کا سوال تھا تو وہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن زین کے مقابلے میں اس کے پاس دوست بھی کم تھے اور پیسہ بھی کم تھا، اسی وجہ سے ہمیشہ ہی دب کر رہ جاتا تھا۔ اس بار بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ دھمکی دینا نہیں بھولا تھا کہ میں بہت جلد ہی واپس آؤں گا اور تم لوگوں سے اس چیز کا حساب لوں گا۔ اس کو وہاں سے رخصت کرنے کے بعد وہ میشا کی طرف متوجہ ہو گیا اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ بھی کھل کر مسکرا دی اور ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس کلب سے باہر نکل رہی۔
وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، چہرے سے ہی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حد سے زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ جب وہ برابر بنے ہوئے ریسٹورنٹ میں پہنچی تو اس کی دوست تیزی سے اس کے پاس آئی اور غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ جب تم یہاں پر نہ پہنچی تو مجھے لگا کہ تم نے نہیں آنا، اسی وجہ سے میں نے کیک کاٹ دیا ہے۔ شمع کی بات سن کر اس نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی داستان سنا دی۔ دراصل آج اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اس کی دوست نے اسے ایک ریسٹورنٹ میں دعوت دے رکھی تھی۔ چونکہ وہ بہت کم ہی اس طرح کی جگہوں پر جاتی تھی، اسے زیادہ تر گھر میں رہنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہاری طرف نہیں آ رہی، لیکن تمہارے لیے تحفہ بھجوا دوں گی۔ مگر شمع کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میشا اس کی بچپن کی سہیلی تھی، دونوں نے ایک ساتھ اسکول میں پڑھا تھا اور پھر کالج میں بھی ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص تھیں، ایک دوسرے کی بات سننے والی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی تھیں۔ اس لیے شمع نے اس کا ہر طرح کا بہانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اس بار میں نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی، تمہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ڈرائیور کو تمہارے پاس بھیج دوں گی، وہ تمہیں پک اپ کر لے گا اور پھر بعد میں چھوڑ کر بھی چلا جائے گا۔ جہاں تک تمہاری والدہ سے اجازت لینے کا سوال ہے تو میں خود ہی ان سے فون پر رابطہ کر لوں گی۔ ناصرہ بیگم سے کال پر بات کرنے کے بجائے وہ اگلے ہی دن اپنی دوست کے گھر چلی گئی اور پھر میشا کی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کی منتیں کرنے لگی۔ ناصرہ بیگم اپنی بیٹی کو شام کے وقت بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ آج کل حالات بہت خراب تھے۔ وہ خوفزدہ رہتی تھی، چونکہ وہ لوگ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اس طرح کے معاملات میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ دوسری طرف اکرام صاحب کو بھی یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی بیٹیاں شام کے وقت گھر سے باہر نہ ہی نکلا کریں۔ اپنی بیوی کو بھی وہ یہی ہدایت کرتے تھے، اسی وجہ سے شمع کو اجازت لینے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن پھر آخر میں اس نے اکرام صاحب کا سہارا لیا اور ان کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ وہ جلدی سے بول پڑے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہی ہو۔ وہ دوبارہ سے بول اٹھی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی اس کے ساتھ ہوں، کبھی میں نے اسے کسی غلط راہ کی طرف نہیں لگایا اور نہ ہی کبھی اسے اس کے مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، اسی وجہ سے تو کبھی اسے آپ کی طرف جانے سے نہیں روکا، تو پھر اس بار بھی اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود ہی سے لینے آؤں گی اور خود ہی چھوڑ کر جاؤں گی، آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یوں اکرام صاحب بھی راضی ہو گئے تھے، مگر اس سب کے باوجود بھی میشا کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اسے ریسٹورنٹ سے تھوڑے سے فاصلے پر اتارا اور اسے کہا کہ جو بائیں جانب والا ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے آپ اس میں چلی جائیے گا، سامنے ہی ایک عورت کھڑی ہو گئی، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گی۔ اسے سننے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی، وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ ڈرائیور اسے بائیں جانب والے ریسٹورنٹ کی طرف جانے کا کہہ رہا تھا۔ انجانے میں وہ اس طرف نکل گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر کوئی برتھ ڈے پارٹی نہیں چل رہی تھی، بلکہ وہاں پر تو بے حیائی کا بازار گرم تھا۔ سب لڑکے لڑکیاں خدا کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کی ذات میں مگن تھے، ناچ گا رہے تھے۔ کچھ لڑکیاں تو ہوا میں جھول رہی تھیں، لگ رہا تھا جیسے انہوں نے بھنگ پی رکھی ہو۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر نکلتی کسی شخص سے جا ٹکرا گئی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ارسلان کھڑا تھا۔
جو اس کی طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی تو ارسلان نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہنے لگا، ارے خوبصورت لڑکی، تھوڑی دیر پہلے تو تم اندر آئی ہو، تھوڑا سا یہاں پر رکو، صبر کرو، تمہیں بھی بہت کچھ دکھانا ہے۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، دراصل میں غلطی سے یہاں پر آ گئی ہوں، مجھے ساتھ والے ریسٹورنٹ میں جانا تھا۔ ارسلان کھل کر مسکرایا اور بولا کہ تمہاری اسی غلطی کا تو اب میں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی وقت بھی زین بھی وہاں پر چلا آیا۔ جب اس نے خوبصورت لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا کہ وہ ان میں ڈوب گیا ہے۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر دلکش آنکھیں کبھی بھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور اسے لگا کہ اس کی دنیا یہاں پر ہی رک گئی ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ارسلان اسے تنگ کر رہا ہے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ شاید تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ان دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ ماریا تیزی سے آگے آئی، اس نے زین کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تھی تو زین نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے قریب نہ آیا کرو، تمہارے وجود سے مجھے شدید نفرت ہے۔ ماریا کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بگڑ گئے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ ایک نظر اس نے نور پر ڈالی جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی غصے سے دین کو دیکھے چلے جا رہی تھی۔ اسے بھی اس شخص سے شدید نفرت تھی کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی ماریا کا دل توڑا تھا، کیونکہ وہ اپنی دوست سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنی دوست کے ساتھ بہت وفادار تھی۔ اسی وجہ سے اسے یہ انسان بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر ارسلان کو وہاں سے بھگانے کے بعد زین نے اس لڑکی کو بھی وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ میشا نے شکر ادا کیا تھا کہ اس کی جان بچ گئی ہے، ورنہ اگر وہ ان لوگوں میں پھنس جاتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی تھی۔ میشا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، چونکہ وہ سب سے بڑی تھی، اسی وجہ سے اس پر تھوڑی سی ذمہ داریاں بھی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھانا ہے اور پوری کوشش کرتی تھی کہ اس کے والدین کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے کمانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس کے بعد اس نے اکیڈمی جوائن کر لی تھی اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ امیر لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے بچوں کو پڑھانے لگی۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اسے اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی اور اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ بعد میں اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو آن لائن کام شروع کر دیا۔ اس طرح سے وہ اپنا سسٹم چلا رہی تھی۔ گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے اور اس کی اپنی خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ تایا جان کی فیملی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ لوگ ان کے مقابلے میں امیر تھے۔ اس کے تایا جان چونکہ ایک لمبی زندگی ملک سے باہر گزاری تھی، وہ اچھا خاصا پیسہ اکٹھا کر کے واپس آئے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جس کا نام شہریار تھا وہ میشا کو پسند کرتا تھا اور اس کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن اس کی ماں جویریہ بیگم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بہن کی بیٹی کو پسند کر رکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنائیں، لیکن شہریار کی بڑھتی ہوئی ضد انہیں پریشان کر رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کیسے اپنے بیٹے کو سمجھائیں یا کیسے اس لڑکی کو راستے سے ہٹائیں۔ انہوں نے یہ گھر چھوڑ کر جانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس بار ان کے شوہر نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ گھر ان کے والد نے بڑی محنت سے بنایا تھا اور اس میں بہت سی یادیں تھیں۔ وہ اسے کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لہٰذا جویریہ بیگم بھی اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور ہو گئیں، مگر ان کے دل میں میشا کے لیے جو نفرت تھی وہ کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ اسے بہت ہی برے لہجے میں بات کرتی تھی، اکثر ہی اسے گھر کے کام کرواتی تھی اور اسے فضول کی باتیں بھی سناتی تھی۔
مگر مجال ہے جو جواب میں اس نے کبھی بھی اپنی تائی جان سے بدتمیزی کی ہو۔ اگر وہ اس سے غصے سے بات کرتی تھی تو وہ جواب میں بہت ہی نرمی کا مظاہرہ کرتی تھی اور ان کی بہت سی باتوں پر درگزر بھی کرتی تھی۔ جہاں تک ان کی اپنی بھانجی کا سوال تھا تو وہ ایک نمبر کی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی تھی۔ مجال ہے جو کبھی اس نے اپنی خالہ جان کے ساتھ تمیز سے بات کی ہو۔ جب بھی وہ اس گھر میں رہنے کے لیے آتی تھی کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کر کے ہی جاتی تھی۔ ہمیشہ ہی اس کی وجہ سے شہریار اور جویریہ بیگم کی لڑائی ہوتی تھی، مگر جویریہ بیگم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کی ہی سائیڈ لیتی تھی اور اپنے بیٹے کے خلاف چلی جاتی تھی۔ یہ بات شہریار کو بہت غصہ دلاتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنی ماں کو کس طرح سے سمجھائے کہ وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اسے گھر کی بہو بنایا جائے۔ جب تعبیر فائزہ کی برتھ ڈے پارٹی سے گھر واپس جا رہی تھی، اچانک ہی ڈرائیور نے راستے میں گاڑی روک دی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ڈرائیور کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں چراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے باہر جا کر چیک کرنے دیں کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تعبیر کو چونکا گاڑیوں کے بارے میں زیادہ اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کبھی اس طرح سے سفر کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خاموشی سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ جب سائڈ پر دیکھا تو وہاں پر زین بیٹھا ہوا تھا جو مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تعبیر کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے ایک نظر باہر ڈالی تاکہ ڈرائیور کو مدد کے لیے کہہ سکے، مگر وہ وہاں پر کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پیار سے کہنے لگا، تمہیں واقعی بھول جانے کی عادت ہے یا پھر تم حد سے زیادہ لاپرواہ عورت ہو؟ وہ ناسمجھی اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو یوں کسی آفت کی طرح اچانک ہی نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ جب وہ بولا تو اس کی بات سن کر میشا کو واقعی اپنی بے وقوفی پر رونا آنے لگا۔ وہ صبح جس ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اس نے اس کی شکل ٹھیک طرح سے نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اس پر غور کیا تھا، لہٰذا جب وہ اس حال سے باہر نکل رہی تھی تب اس کی دوست شمع اپنی کسی کزن کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ کسی بات پر ناراض ہو گئی تھی اور اسی کو منانے میں لگی ہوئی تھی۔ میشا اس کے پاس گئی اور اسے ڈرائیور کے بارے میں پوچھا تو وہ عجلت میں کہنے لگی، تم باہر جاؤ، وہ باہر ہی کھڑا ہوگا۔ زین وہاں پر پی کیپ پہنے آس پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے باہر جا کر گاڑی نکالی۔ تعبیر جب باہر گئی تو وہاں پر ایک آدمی تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، بی بی جی جلدی سے چلیں، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، آپ کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد سن کر وہ بھی تیزی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے یہی تھا کہ یہ فائزہ کا ہی ڈرائیور ہے، لیکن اب حقیقت جاننے کے بعد اس کے ٹھنڈ میں بھی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ اس کا پورا وجود بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے اس طرح سے کانپتا دیکھ کر زین پریشان ہو گیا اور فکر مندی سے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں یہاں پر تمہیں کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ تم سے تھوڑی سی باتیں کرنے آیا ہوں۔ میشا نے اب کی بار غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بھیگی ہوئی آواز میں بولی، یہ کون سا طریقہ ہے باتیں کرنے کا؟ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ خود کو جتنا مرضی مضبوط کیوں نہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اندر سے بہت کمزور اور ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر زین پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے آنسو صاف کرتا، تعبیر نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں کلب میں موجود ناچنے والی ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے ویسا سمجھ رہے ہو
تو یہ غلط فہمی بھی اپنے دل سے نکال دو۔ جتنا جلدی تم اپنے دل کو سمجھا لو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ زین نے ایک گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولا، نہیں، میں تمہیں ان باقی لڑکیوں کی طرح نہیں سمجھ رہا۔ اگر مجھے ان کی طرح ہی سمجھنا ہوتا تو میں تمہیں وہیں پر اپنے قابو میں کر لیتا۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ میشا جلدی سے بول اٹھی، تو کیا تمہیں مجھے یہاں پر قابو کرنے کا ارادہ ہے؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم ہر بات کا مطلب الٹا کیوں نکال لیتی ہو؟ دیکھو، میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی سے اس قدر تمیز سے بات نہیں کی اور نہ ہی اس قدر شرافت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ اگر آپ یوں کسی لڑکی کو اغوا کر کے اسے اپنی مرضی کی جگہ پر لے جا کر اسے اپنی مرضی کی باتیں کر کے اسے عزت دینا سمجھتے ہیں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ابھی تک آپ کو عزت کا مطلب سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کی طرف بڑھتی، زین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دوبارہ اندر کی طرف کھینچا۔ میشا سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور زین کے چہرے پر نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ہکا بکا اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کسی بھی چیز کا خوف کیے بغیر اس کے چہرے پر تھپڑ مار چکی تھی۔ وہ نفرت سے کہنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ اس کی بات سن کر وہ بھی اس کے لہجے میں بولی، یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ سب ملنا چاہیے تھا۔ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ دوبارہ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اس کی بات سن کر زین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کافی دیر سے میں تمہارے ساتھ تمیز سے بات کر رہا ہوں اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی اور دوبارہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی اور گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے لے کر اپنے بنگلے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے والدین کچھ ٹائم پہلے ہی ملک سے باہر گئے تھے۔ دراصل اس کے بڑے بھائی کے گھر میں بچہ ہونے والا تھا اور اس کی ماں اسی سلسلے میں اپنی بہو کے پاس گئی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے کر چلا گیا۔ میشا مسلسل خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی اور اس کا دل بھی پتھر کا ہو چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں احساسات، جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ میشا کو بہت رونا آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے سب بات سے باہر نکلے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، جنہوں نے اسے ہدایت کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رات کو 9 بجے سے پہلے واپس آ جانا۔ لیکن اب 11 بج رہے تھے۔ نہ جانے اس کے گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ انہی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو اس کی دوست کی کال آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال اٹھاتی، زین نے وہ موبائل پکڑ کر زور سے دیوار پر مار کر توڑ دیا اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہنے لگا، آج کے بعد تم کسی سے بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھو گے۔ اب سے تم میری قید میں ہو۔ اب تم دیکھو میں تمہیں کیسے تمیز سکھاتا ہوں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں تم سے معذرت کرتی ہوں۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گی، بلکہ اب دوبارہ کبھی میں تمہارے سامنے ہی نہیں آؤں گی۔ صرف اور صرف اس بار معاف کر دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے اپنی عزت نفس کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اہم نہیں ہوتی۔ ارے نہیں، ایسے کیسے تمہیں میں جانے دے سکتا ہوں؟ اب جب تک تم میری خواہشات کو تکمیل تک نہیں پہنچاؤ گی تب تک میں تمہیں یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنے دوں گا۔
تو مجھے ایک گھٹیا انسان سمجھ رہی تھی، تو میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس قدر گھٹیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے ایک کمرے کے اندر دھکا دے دیا اور باہر سے دروازہ لاک کر کے اپنے کچھ دوستوں کو کال ملانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر اس کے سب دوست پہنچ چکے تھے۔ ماریا فکر مندی سے آگے بڑھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ زور سے پیچھے کیا اور انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولا، تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ کیا تم نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے؟ علی نے بیزاریت سے پوچھا۔ تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، مجھے گواہ کی ضرورت تھی، تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم کیا کرنے والے ہو؟ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خبر سن کر ماریا کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات کہے جا رہا تھا۔ باقی سب لوگ بھی پریشانی سے ماریا کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ اس کے جذبات سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی ایک لمبے عرصے سے اس انسان کے پیچھے خوار ہو رہی ہے۔ علی آگے بڑھا تاکہ زین کو اس کے بارے میں بتا سکے، مگر وہ اس کے ارادے پہلے ہی سمجھ گیا تھا، اس لیے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں اور کسی کا بندوبست کر دوں گا۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ رکو، میں مولوی کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس بڑے سے بنگلے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف ارسلان کا غصے کے مارے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تباہ کر دے۔ وہ اپنے کمرے کی حالت بری کر کے اس وقت زمین پر بیٹھا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے دیکھا ماریا کا نمبر تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اسے اس کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم زین کو حاصل کرنے میں میری مدد کرو گے، لیکن اب وہ اسی کلب والی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی سے پوچھنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ تو وہ ناراضگی سے بولی، یہ خوشی کی بات ہے جو تم اس طرح سے جھوم رہے ہو؟ یہاں میری زندگی برباد ہو رہی ہے اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو۔ صرف تمہاری ہی نہیں، اب ایک اور انسان کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ تمہارا بہت شکریہ جو تم نے مجھے اس بارے میں بتا دیا۔ اب تم دیکھو کہ میں اس ذہن کا کیا حل کرتا ہوں۔ وہ ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ کلب سے نکلنے کے فوراً بعد ہی اپنے ایک جاننے والے آدمی کے ذریعے اس لڑکی کے بارے میں ساری ڈیٹیل نکلوا لی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کی فیملی بھی کافی کنزرویٹو تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف زین کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس لڑکی کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر لے گا، اس پر قابض نہیں ہو جائے گا، تب تک اسے سکون نہیں ملے گا۔ ادھر اس کا نکاح ہو رہا تھا اور ادھر پورا میڈیا باہر جمع ہو گیا تھا۔ جب اسے باہر سے لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو وہ یکدم ہی پریشان ہو گیا۔ بالکنی سے جا کر نیچے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ چونکہ اس کا باپ ایک بہت بڑا سیاستدان تھا اور الیکشن بھی قریب تھے۔ اسی وجہ سے جانے سے پہلے شمریز صاحب نے اپنے بیٹے کو خاص تاکید کی تھی کہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا جس سے میری عزت پر کوئی فرق آئے۔ اس نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ فکر مت کریں، میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود بھی اس نے وہی غلطی کر دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ ماریا کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے بازو سے پکڑ کر دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟
اس کی بات سن کر ماریا گھبرا گئی اور فکر مندی سے کہنے لگی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ علی بھی آگے بڑھ گیا تھا، مگر زین اس کی رگ رگ سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ لمبا عرصہ گزارا تھا۔ ان کے درمیان میں یہ دراڑ بعد میں جا کر قائم ہوئی۔ زین اسے ہمیشہ سے ہی دوست سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی ماریا کو دوسری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی ذات میں دلچسپی لی تھی، مگر ماریا اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ محبت کب ہوئی، لیکن جب یونیورسٹی کے تیسرے سیمسٹر میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو زین نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تم جیسی لڑکی کو شادی کرنے کے لیے پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہوں۔ مجھے کیسی عورت چاہیے جو شریف ہو اور خوبصورت ہو، سب سے بڑھ کر وہ میری عزت کرنا جانتی ہو، اسے اپنی حدود کے بارے میں پتہ ہو۔ اس کی یہ باتیں خنجر کی طرح ماریا کے دل کو لگی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو باز نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے پاس جاتی تھی اور وہ بار بار اسے دھتکار دیتا تھا۔ یہ تکلیف اس کے لیے بہت بڑی تھی، مگر ہر بار ہی وہ صبر کر جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ کسی نہ کسی دن تو زین کا دل نرم ہو ہی جائے گا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ زین اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اب تو وہ اس سے نفرت کا اظہار بھی کرنے لگا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جہاں تک ارسلان کا سوال تھا تو وہ ماریا کا بہت اچھا دوست بھی تھا اور کسی زمانے میں اسے پسند بھی کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ زین نے اسے دھتکار دیا ہے تو وہ بھی اس کے پاس چلا گیا۔ یوں ان دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ ارسلان نے سوچ رکھا تھا کہ جلد ہی اس دوستی کا فائدہ اٹھا کر ماریا کو استعمال کر لے گا، مگر وہ بھی بہت چالاک تھی۔ وہ ارسلان کی نیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اسی وجہ سے پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی۔ لیکن جہاں تک چالیں چلنے کا سوال تھا تو وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی ارسلان نے یہی کیا تھا۔ اس نے میڈیا والوں کو وہاں پر بھیجا تھا اور زین کے بارے میں یہ مشہور کروا دیا تھا کہ اس نے ایک غریب لڑکی کو کڈنیپ کیا ہے اور اب زبردستی اس سے نکاح کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ زین اب بری طرح سے مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک نظر اس نے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس معصوم سی لڑکی پر ڈالی جو اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ پولیس اہلکار کے ساتھ میشا کا کزن بھی تھا اور اس کے تایا جان بھی تھے۔ جب انہوں نے اس سے اس سوال کیا، یہ انسان تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لایا ہے؟ اس نے ایک نظر زین پر ڈالی اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہاں پر کھڑے ہوئے سب لوگوں کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسے کر سکتی ہے۔ اس کا کزن تیزی سے آگے بڑھا اور میشا کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تایا جان جلدی سے بول پڑے، مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اس لڑکی کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے تم لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اسے یونیورسٹی نہ بھیجو، مگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو کیسے اس نے ہمارے خاندان کی عزت پر خاک ڈال دی ہے۔ میشا کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ زین نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مضبوط لہجے میں کہنے لگا، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکے۔ آپ لوگوں کو حقیقت کا پتہ لگانا ہے تو آپ کو سچ پتہ چل جائے گا۔ تو آپ مہربانی کر کے اب یہاں سے جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے پولیس افسر کو جب دھمکی دی تو وہ جان گیا تھا کہ اس نے غلطی کر دی ہے، اسی وجہ سے وہ بھی اپنے اہلکاروں کو لے کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی وہاں سے رخصت کر دیا کیونکہ ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی کہ آپ کا مجھ سے نکاح ہو چکا ہے، میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں، لہٰذا میرا فرض بن گیا تھا کہ میں آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالوں اور ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دوں۔ بلا شبہ یہ نکاح زبردستی کیا گیا تھا، لیکن میں نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جس انسان سے بھی میرا نکاح ہوگا اس انسان کا ہر موڑ پر ساتھ نبھاؤں گی۔ بات کر کے وہ خاموش ہو گئی اور قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔
زین بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو تکلیف پہنچائے گا، لیکن اب اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے وہ بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا، لیکن اب اس کے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر سمجھدار اور اس قدر اچھی ہو سکتی ہے۔ اس رات میشا کے مطابق اس نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے تھے، کیونکہ میشا تھوڑا سا وقت مانگ رہی تھی۔ اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا۔ زین نے اسے وہ وقت دے دیا تھا۔ اسی رات تھی اس کے والد بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے زین پر بہت غصہ کیا، یہاں تک کہ اسے گھر سے بھی باہر نکال دیا۔ اپنی بیوی کو لے کر وہ اپنے فلیٹ میں چلا گیا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ فلیٹ بھی اس کے باپ نے بند کروا دیا ہے۔ اب اس کے پاس 3000 روپے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی اور فکر بھی ہو رہی تھی کہ اس کو آدھی رات کے وقت کہاں لے کر جائے گا۔ وہ لوگ میشا کے گھر گئے تھے، لیکن اس کے باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں تک تعبیر کی ماں کا سوال تھا تو وہ اپنی بیٹی سے ناراض نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں ضرور بہتری لکھیں گے۔ چونکہ زین کی ڈگری ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی مکمل ہوئی تھی۔ اس نے ایک معمولی سی نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میشا اس سے لڑائی جھگڑا کرے گی اور اسے بولے گی کہ وہ اسے اپنے بنگلے میں لے کر جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے رہی تھی، یہاں تک کہ وہ خود بھی کام کرتی تھی۔ دونوں مل کر اچھا گزارا کر رہے تھے۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو میشا امید سے ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اچانک ہی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اور اس کی بدقسمتی کہ ایک دن وہ سیڑھیوں سے گری۔ اس کی حالت بہت تشویشناک ہو گئی تھی۔ زین اسے ایک سرکاری اسپتال میں لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا، اور جو پیسے بتائے ان کے بارے میں سن کر زین کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اپنے باپ کے پاس جا کر ہاتھ نہیں پھیلائے گا، لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا۔ وہ جاتے ساتھ ہی اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اس دن اسے معاف بھی کر دیا تھا اور واپس گھر بھی بلا لیا تھا۔ میشا اپنے بچے کو کھو چکی تھی۔ اس کا درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ زین نے اسے سنبھالا، مگر اس سنبھلنے میں بھی تقریباً 2 سال لگے تھے۔ یہ عرصہ اس نے بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ اس دوران وہ اپنے ماں باپ سے بھی دور تھی۔ اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی اماں کبھی کبھار چھپ کر اس سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی، اور پھر جب تھوڑا عرصہ مزید گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا۔ اس بار اس کے بابا اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ یوں اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ سے قائم ہو گئے۔ جہاں تک ماریا کا سوال تھا تو اس سے ارسلان سے نکاح کر لیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر دونوں ہی بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی نہیں تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھنے لگے تھے۔ اب دونوں کو ہی احساس ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ زین کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ دونوں حادثاً ملے تھے، اور یہ حادثہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار حادثہ بن گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔